بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 17 دسمبر سے پہلے ہی کپتان کو زمان پاک میں خوشخبری مل گئی۔ مقتدر حلقوں کی ایک نہ چلی 3 نون لیگی وزراء نامزد بلاوا آ گیا۔ تحریک انصاف کے ایک اور غدار کو کپتان نے فارغ کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، بہت سی چیزیں کارڈ کے اوپر موجود ہیں کیونکہ آج 16 دسمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا دن ہے۔ پاکستان کو آج کے دن کے حوالے سے ضرور سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ابھی ریلیونٹ ہیں جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب امپورٹر سرکار 17 دسمبر کو لے کر حواس باختہ ہو چکی ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے روکا جائے، اور حکومت کے پاس عمران خان کو روکنے کا جو پلان ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو دعائیں کی جائیں کہ اللہ عمران خان کو ہدایت دے اور وہ یہ کام نہ کرے، دوسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا وہ کتنا تیار ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مختلف ورکرز کنونشن مختلف شہروں کے اندر کیے گئے، اگر وہاں پر آپ عوام کا رسپانس دیکھ لیں تو آپ کو عوامی سطح پر بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم کی 13 کی 13 جماعتیں جو کہ یہی سوچ رہی ہیں کہ ہم ایک انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گی، وہ اس وقت کس پوزیشن کے اوپر کھڑی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان ناظرین پاکستان میں ہر جگہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کا مطلب ہے الیکشن ایک تو 31 دسمبر کو اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے اور درجن سے زائد ایسی یونین کونسل ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کو امیدوار ہی نہیں ملا، اور ناظرین 2 جگہوں پر تحریک انصاف باقاعدہ طور پر بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہے، اور احمد سعید عباسی جو کہ دنیا نیوز کی رپورٹر ہیں ان کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر حکومت مسلم لیگ نواز کی ہے، اور جو ان کو بڑی خوش فہمی تھی کہ حکومت ہونے کی وجہ سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف وہاں پر بہت زیادہ مضبوط ہے، اور یہی نظر آ رہا ہے کہ جو پچھلی بار ممکن نہیں ہو سکا لیکن اب کی بار وہی ممکن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ ناظرین، حبیب اکرم جو کہ ایک مستند صحافی ہیں اور وہ جو سروے دیتے ہیں مختلف حلقوں کے حوالے سے عام طور پر وہ بہت زیادہ ایکوریٹ دیکھے گئے ہیں۔ انہوں نے لاہور کا سروے دیا جس میں جو ہے سب نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز کے اوپر تحریک انصاف کو واضح برتری ہے، اور پھر اسی طرح سے ایک ایسا ہی سروے شیخو پورہ کے حوالے سے بھی دیکھا کہ وہاں پر بھی مسلم لیگ نواز کے اوپر تحریک انصاف کو واضح برتری ہے۔ اب ایک ایسا ہی حلقہ جس پر آخری بار 2018 کے اندر الیکشن ہوئے تھے اور اس میں لوگوں کا جو رجحان تھا پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی، اور ناظرین اس تمام صورتحال کے اندر ایک شخص نے خود ٹی وی پر آ کر اعتراف کیا کہ میں نے کال کی تھی ایک شخص کو یا پھر واٹس ایپ میسج کیا تھا، اس کے بعد جو نتائج آئے وہ بالکل الگ تھے۔ وہ سیال کوٹ کا حلقہ تھا، سیال کوٹ والے حلقے کے اندر وہاں پر خواجہ آصف جیت گئے اور ناظرین جو ڈار برادران تھے وہ ہار گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کال کر دی تھی، جس شخصیت کو کال کی تھی وہ حال ہی میں وہ شخصیت ریٹائرڈ ہو چکی ہے۔ اور ناظرین حبیب اکرم نے این73 جو کہ بعد میں حلقہ بندیوں کے بعد این67 ہو جائے گا، خواجہ آصف کا جو حلقہ ہے وہاں پر انہوں نے سروے کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ آئندہ انتخابات کے اندر سیال کوٹ کی عوام کس پارٹی کو ووٹ کریں گے۔ حیران کن طور پر حبیب اکرم کے سروے کے مطابق جس طرح لاہور اور شیخو پورہ میں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا نمبر بڑھتا گیا، بالکل اسی طرح اب سیال کوٹ کے اندر 50% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے، اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نواز بالکل آدھے نمبر کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر تحریک انصاف کا 50% ہے تو مسلم لیگ نواز 26% لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو ووٹ کریں گے۔ مطلب بڑا واضح ہے کہ بہت بڑی میجورٹی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کا آدھا نمبر مسلم لیگ نواز کا ہے۔ ناظرین یہی وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر تحریک پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی طور پر الیکشن کے اندر مقابلہ کرنا اس وقت کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ناظرین عوامی سطح پر تو امپورٹر سرکار کا پول کھل چکا ہے، لیکن اب ان کے پاس پلان کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ آج ڈالر کے حوالے سے جو اجلاس بلایا گیا، ایک تو ڈالر 22 سے نہیں آ رہے اور دوسرا اکانومسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ صورتحال ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اسحاق ڈار اس اجلاس کی انہوں نے صدارت کی اور جو آخری اجلاس کی صدارت ہوئی تھی اس کا مقصد تو یہی تھا کہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری بھی عمران خان کے اوپر ڈالی ہے، اور آج کے اجلاس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی شامل ہوئے، وزیر قانون، معاون خصوصی اور سیکرٹری خزانہ بھی اس اجلاس کا حصہ بنے، اور گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین ایف بی آر، ایف آئی اے اور آئی ایس آئی کے نمائندے کے علاوہ کسٹم آفیسرز حکام بھی شریک ہوئے۔ ناظرین مطلب بڑا واضح ہے کہ حکومت اپنی طرف سے سر توڑ کوشش کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن اسمگلنگ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، یہ بات درست ہے، لیکن وہ
جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ میں 25 سال کا تجربہ ہے، لیکن ناظرین ان کے تجربوں کی وجہ سے ہی پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے۔ امپورٹر سرکار کو صرف بیانات دینے اور تقاریریں کرنے کا شوق ہے۔ جوشی کتابت میں یہ بہت بڑے بڑے بلنڈرز کر دیتے ہیں۔ پی ٹی وی پر آپ کو ان کی وہ پریس کانفرنس اچھی طرح سے یاد ہوگی جو کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کے حوالے سے کی تھی، جس کے بعد ناظرین وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور پھر اس حملے کے بعد بھی رانا ثناء اللہ نے اس قسم کی بہت سی باتیں کی جس میں اس بات کا برملا اظہار کرتے رہے کہ یہ فتنہ ہے، اس کو کچل دینا ہے۔ اور عمران خان پر حملے کے حوالے سے ایک تحقیقاتی ٹیم پولیس کی جانب سے بنائی گئی۔ اس نے کیا کیا تھا کہ عمران خان پر وزیر آباد میں جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں ملوث ملزم نوید وغیرہ کا بیان تو ریکارڈ کر لیا تھا، لیکن ناظرین اب رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کو لاہور کی پولیس نے طلب کر لیا ہے اور 17 تاریخ کو 11 بجے سی سی پی آفس لاہور ان کو طلب کیا گیا، ان کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا لے۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں یا نہیں۔ اور دوسری جو خبر ہے وہ زمان پاک کے حوالے سے ہے۔ ناظرین حکومت کسی اور کے خلاف نہیں بلکہ اپنی حکومت کے خلاف ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے۔ سردار تنویر الیاس وہ وزیر اعظم ہے۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے پہلے بھی بہت سی خبریں آ چکی ہیں کہ جس طرح فیصل واوٹا اور روکنی وغیرہ کو عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا، جس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز وہ آج کل کر رہے ہیں۔ ناظرین سر تنویر الیاس بھی عمران خان کو سرپرائز دینے کے حوالے سے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی عمران خان کو سرپرائز دے سکتے ہیں۔ عمران خان کل کے دن آزاد کشمیر کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف مسلسل شکایات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور خبر یہ بھی ہے کہ ان کو ہٹانے اور ان کا متبادل لانے کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ